الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی احباب بعافیت ہوں گے. ہماری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیع احباب کو بعافیت رکھے. سامعین، ایک مفتی صاحب کا میسیج پڑھنے کو ملا جسے پڑھ کر کے بہت دکھ ہوا. آخر یہ مفتی بن کر کے اور ایک مدرسے میں 10 سال لگا کر کے اپنے آپ کو مفتی کہلوا رہے ہیں، اور پھر وہ اتنی گمراہ کن باتیں اس کی زبان سے ہرگز جو کہ زیبا نہیں دیتی. سامعین، میں پہلے آپ کے سامنے ان کا یہ میسیج، ان کا یہ کومنٹ آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں، اور آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مفتی، ان کا نام مفتی سہیل ہے اور غالباً گجرات کے ہیں غالباً. تو مفتی سہیل ان کا نام ہے. یہ بیچارے اندھ بھکتی میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ اس حد تک تو شاید کوئی ان پڑھ بھی نہیں پھنستا کہ کس حد تک یہ گر چکے ہیں. تو سامعین، پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ بندہ ناچیز کا تبصرہ ہوگا، وہ بھی ضرور سماعت فرمائیں. کومنٹ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک تم نظام الدین کی اطاعت پر نہ آؤ گے اس وقت تک تمہاری کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. یہ مختصر سا جملہ ہے. جب تک تم نظام الدین کی اطاعت پر نہ آؤ گے اس وقت تک تمہاری کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. یہ مفتی سہیل کا یہ جو کہ یہ کومنٹ ہے. سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی جگہ جگہ عقل کا استعمال کرنے کا، عقل کا بھرپور استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام مذہب اور دیگر مذاہب میں یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ اسلام مذہب شریعت کے ساتھ ساتھ عقل کا بھرپور استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، مختلف مقامات پر. کہیں فرمایا افلا تعقلون، کہ تم لوگ عقل کیوں نہیں رکھتے. کہیں فرمایا فلا تبصرون، کہیں فرمایا افلا یعقلون ولا یعقلون تعقلون، کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، عقل کیوں نہیں رکھتے. کہیں فرمایا ان فی ذلک لعبرہ. تو سامعین، ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہمیں اگر ہم عقل سے بات سوچیں، ایک کم ذہن بھی اگر یہ بات سوچے، اس جملے پر غور کرے، تو اس میں سوائے گمراہی کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا. کہ نظام الدین کی اطاعت، کیا نظام الدین کوئی شریعت ہے؟ کیا کوئی در و دیوار وہ کوئی شریعت ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی نظام الدین کے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت یا کوئی احادیث ہے کہ جس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ کیا نظام الدین کے اندر جو علماء، کیا وہ فرشتے ہیں؟ کیا وہاں کا جو اسٹاف ہے، وہاں کا جو مجموعہ ہے، کیا وہ معصوم عن الخطا ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم کسی کے بارے میں کلی طور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے جس کے بارے میں شریعت نے نہیں کہا؟ ہاں، اگر یہ کہے کہ اس کی صحیح بات مانی جائے تو اس میں تعویل ہو سکتی ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. تو ایک انسان اگر وہ غلط حکم کرے گا، وہ کوئی غلط بات پہ ہمارے سامنے پیش کرے گا، اور جیسا کہ آئے دن ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی، دارالعلوم دیوبند بھی ان کی گمراہی کو واضح کر چکا ہے. علماء حق جو کہ اب اپنی جو کہ لب کشائی کر رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کی ہر بات کو کیسے مان لیں؟ تو اس طرح کے الفاظ جو کہ گمراہ کن مولوی وہی کر سکتا ہے. اگر ہم اس کو شریعت پہ پرکھ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سراسر جو کہ خلاف شرع ہے یہ جملہ. کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا
کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے یا رسول کی اطاعت ہے. اس کے بعد اگر اطاعت ہے تو پھر آخر درجے میں کوئی مسائل قرآن حدیث سے اس کا معلوم نہ ہو تو پھر اولی الامر یعنی کہ علماء، بعض اب اس میں اختلاف ہے. بعض نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد حکام مراد ہے، بعض نے فرمایا علماء مراد ہے، بعض نے فرمایا وہ حکام مراد ہے جو علماء ہوں. تو اس میں جو کہ اختلاف ہے. بہرحال علماء، اس آیت کے اندر کہیں ایسا تو ہے نہیں لے بھائی نظام الدین کی اطاعت کی جائے. دوسری جگہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ دو چیز آپ کو ملیں گی. کہیں بھی پورے ذخیرہ حدیث میں یا پوری جو ہے کہ قرآن شریف میں پورے شریعت مطہرہ میں کہیں بھی آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ نظام الدین کی اطاعت کی جائے. ہر بات میں اطاعت کیسے جو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اطاعت صرف اور صرف اللہ کے رسول کی جائے گی. اگر کسی عالم کی، کسی مقتدا کی، کسی رہبر کی اگر کوئی بات مانی جائے گی تو صرف وہ بات مانی جائے گی جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی. وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے امیر ہی کیوں نہیں ہے، اپنے من میں کتنا ہی بڑا وہ علامہ کیوں نہیں ہے، ہر کسی کا اگر اتباع کی جائے گی تو وہ صرف اس کی وہ بات مانی جائے گی جو بات شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی. اگر ہمیں لگے گا یہ خلاف شرع بات ہے، کیونکہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹیڈ ذات نہیں ہے، صرف نبی کی ذات گارنٹیڈ تھی، گارنٹیڈ ہے صرف نبی کی ذات. اس کے علاوہ کسی کی ذات کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے. کس سے کب غلطی ہو جائے، کون کب دب جائے، کون کب پھسل جائے، کون کب بک جائے، کون کب بہکائم آ جائے، اور کس کی نیت کب خراب ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کے پیچھے نیت نہیں باندھی جا سکتی. کسی کے بارے میں یہ کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی جو کہ ان کی اطاعت کی جائے. میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنی خلافت کے دوران صحابہ اکرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تم سے جو کچھ کہوں گا میری ہر بات مان لو گے. یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عوام الناس کو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر حق قبول کرنے کی استعداد ہے نہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو کہ حق کبھی کتنا جذبہ باقی ہے، ان کو پرکھنا چاہ رہے تھے، ان کو آزمانا چاہ رہے تھے. فرمایا میں تم سے جو کچھ کہوں گا میری ہر بات مان لو گے. تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، غالباً وہ حضرت عمر کا غلام تھا. ہمت دیکھو، کون حضرت عمر کا غلام. تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہوگی. اگر آپ امیر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی ہر بات مان لیں. اگر آپ خلاف شرع چلیں گے تو آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلوار ہوگی. تو سامعین، اتنے بڑے صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں جب انہوں نے صحابہ اکرام کو آزمایا، لوگوں کو آزمایا، تو یہ جواب ملا کہ اگر آپ خلاف شرع چلیں گے تو آپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی کہ خلاف شرع اگر حضرت عمر حکم کریں، اگرچہ وہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور کتنا زبردست جو کہ جواب دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کبھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو ٹیڑھا چلنے سے بچا سکے. عمر اگر ٹیڑھا چلے تو اس کو سیدھا کر سکے. ابھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو سامعین، وہ تو امیر المؤمنین تھے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر خلاف شرع چلیں گے تو اطاعت نہیں کی جائے گی. اگرچہ وہ امیر تھے، وہ امیر المؤمنین تھے، وہ خلیفہ تھے، ان کی اطاعت تو جو کہ واجب تھی ان کے لیے، عوام الناس کے لیے. لیکن یہ امیر جو مولوی صاحب ہیں، یہ امیر اولاً تو امیر جو کہ بنایا کس نے. بہرحال چلو امیر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ والے امیر نہیں ہیں.
ان آج کے امیروں کی وہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے ان کی طرح حیثیت نہیں ہے، یا وہ والے احکام جو ان کو پر لاگو نہیں کیے جائیں گے کہ بھئی ان کی اطاعت ضروری ہوگی، اور ان کی بھی اطاعت ضروری اس وقت تھی جب کہ ان کا حکم شریعت کے مطابق ہو، اور ان کا حکم تو جو کہ شریعت کے مطابق ہی ہوتا تھا، وہ تو ایک عوام الناس کو آزمانے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے جو عمر نے اس طریقے سے جو کہ ان کو آزمایا، میں تم سے جو کچھ کہوں میری ہر بات مان لو گے، الگ کہا نہیں، کچھ بھی خلاف شرع کوئی حکم نہیں کیا، صرف ان کو آزمایا، کہوں گا میری بات مان لو گے، پھر انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو سامعین، خدا را ایسے لوگوں سے، ایسے مفتیوں سے خدا را دو ہاتھ دور رہے، ان کی صحبت سے بھی بچیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتی سے اور ایسے علماء سو سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، بہرحال یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، ہر وہ اچھی بات مانی جائے گی، ہر کسی کی اچھی بات مانی جائے گی جو بات شریعت کے مطابق ہوگی، جو قرآن حدیث سے میچ کھائے گی۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی یہ قول ہے، اتنے بڑے امام ہیں جو کہ تابعی بھی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اگر میری کوئی بات شریعت کے خلاف تمہیں نظر آئے تو میری بات کو ٹھکرا دینا، شریعت کی بات کو مان لینا، میری بات تمہیں کوئی بھی قرآن حدیث کے خلاف لگے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو سامعین، کتنی بڑا امیر کیوں نہیں ہے، کتنی بڑا عالم علامہ کیوں نہیں ہے، کتنے بڑا امیر صاحب کیوں نہیں ہے، کتنے بڑا تبلیغی کیوں نہیں ہے، بس ہر وہ بات مانیں گے جو بات شریعت کے مطابق ہوگی، اب وہ چاہے نظام الدین سے ہو، وہ چاہے کہیں سے بھی ہو، لیکن خلاف شرع بات ہوگی ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی، ہرگز اس کو جو